براہ راست آپ کو لیے چلے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. FBR ڈپارٹمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو کہ ہیوج انسینٹیو ہے. جیسے اگر وہ کسی انوائرمنٹل آرگنائزیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کسی ٹرسٹ میں کرتے ہیں، جیسے ED میں کرتے ہیں، جیسے اسی طرح فلم میکنگ کے اندر اگر وہ کنٹریبیوٹ کریں گے یا اس کو فنڈ کریں گے تو وہ بھی ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے. تو اٹس اے ہیوج انسینٹیو. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا فلم فائنانس فنڈ سٹارٹ ہو گیا، اس کا اپروول ہو گیا. 2 بلین کا فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا، جس کے اوپر ایک فلم کاؤنسل ہے. اور وہ جو آپ جیسے ینگ فلم میکرز ہیں، اگر وہ فلمز بنانا چاہتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتے ہیں، ڈراماز بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو گورنمنٹ فنڈ کرے گی ایز اے گرانٹ فار سم ایئرس، اینڈ دین اس کے بعد کین بی کنورٹیڈ انٹو لون، جس طرح بھی وہ چینج ہوتا ہے. پھر سنیما جو ہے اس کی 10 سال کے لیے انکم جو ہے اس کو ٹیکس فری کر دیا کہ اس کی انکم پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور جو سنیما 350 روپے کے اوپر اپنی ٹکٹ کو رکھیں گے، بیکاز جو جنرل پبلک ہے، جو مڈل کلاس ہے، لو مڈل کلاس ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ کا کوئی ایونیو نہیں ہے. پہلے اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے، پہلے ڈرائیو ان سنیماز ہوتے تھے، پہلے سنگل اسکرین سنیماز ہوتے تھے جو کہ افورڈیبل. فار ایگزامپل مولا جٹ کسی نے بھی ان لوگوں نے مولا جٹ نہیں دیکھی جنہوں نے پچھلی مولا جٹ کو ہٹ کرایا تھا، بیکاز یہ ایک ملٹی پلیکس سنیماز یا اوورسیز بہت زیادہ بزنس کیا اس نے. لیکن بہت ہی ایک ایسا ریوائول ہے انڈسٹری کا جس نے ریکارڈ بنائے ہیں آف پاکستانی فلم ابراڈ اینڈ ان پاکستان. تو اٹس اے گڈ ایگزامپل آف اے ریوائول آف فلم انڈسٹری. تو سنیما کے اوپر بھی کمپلیٹ ٹیکس ایگزیمپشن ہے انکم کے اوپر. پھر جو کارپوریٹ سیکٹر اس فلم فائنانس فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ بھی CSR، اس کو بھی ٹیکس ایگزیمپشن اور ٹیکس ریفنڈ ملے گا اس کے اندر سے. تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل فار ینگ اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز لائک یور سیلف who have come with skilled degrees, and now you have a skill set which very few people in Pakistan have. Very few young professionals have. جو آپ لوگ جا رہے ہو ان کے لیے بھی آپ کے دماغ میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ جب آپ واپس آؤ گے تو یہ سارا فریم ورک اویلیبل ہے فار یو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف آپ کا جو اسکل سیٹ ہے. پاکستان کا نیریٹو صرف اسکرین ٹورزم سے اسپریڈ ہو سکتا ہے اور انکلکیٹ جس طرح فار ایگزامپل نیبرنگ کنٹریز نے جس طرح فلم انڈسٹریز اور اب نئی فلم انڈسٹریز آف سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی، قطر، یہ بالکل نئی بڈنگ نیو فلم انڈسٹریز ہیں who have really taken off well since their inception. So یہ سارا اور کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. with all this support from the government, these tax incentives and with film makers، کیونکہ concentrated ہے فلم میکنگ بھی to media houses. ایک عام جنرل پبلک یا کوئی پروڈیوسر یا کوئی فلم نہیں بنا رہا بیکاز آف دا کیپٹل انویسٹمنٹ. تو فلم فائنانس فنڈ جو ہے دیٹ کین برج دیٹ گیپ اینڈ کین ریئلی ایڈ ویلیو جہاں فلمیں آرگینکلی بننا شروع ہوں اور لوگ بچے بنائیں. مینی یونیورسٹیز لائک اقرا، لائک نسٹ، لائک لمز، مینی اسکولز، private schools have introduced film production and drama as their degree courses in Pakistan also. ونیزا میرے پاس آئی ہوئی تھیں ابھی کچھ ڈسکس کرنے. شی از the project director of Pakistan Television Academy Revival after many years. تو ابھی وہ ہم پوری اسٹوڈیو ریویمپنگ اینڈ اسٹوڈیو رینوویشن کے پروسیس کے اندر ہیں اینڈ وی ہیو اوپنڈ اٹ ٹو دا اسکولز اینڈ یونیورسٹیز ان پاکستان تاکہ لوگ بچے وہاں ڈفرینٹ کورسز کر سکیں. سیکرٹری انفارمیشن سہیل صاحب از ہیئر آلسو، جو ایک ریزالو ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا اپنا جو ہیریٹیج ہے، جو کلچر ہے، جو اپنا ایک نیریٹو آف یوتھ انگیجمنٹ ہے اور اتنی رچ ہسٹری ہے، ہمارے جو اتنا رچ ٹورزم ہے اکراس دا کنٹری، اس کو کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تھرو اسکرین ٹورزم. تو دس از دا آبجیکٹو بیہائنڈ دی انٹائر انیشیٹو. تو آپ لوگ جب جائیں، آپ لوگ آف کورس یو دا لکی ونس ہو آر گوئنگ فار دس ڈگری اینڈ دا لکی ونس ہو آر بیک آلسو، جن کے لیے یہ تمام پلیٹفارمز اویلیبل ہیں جس میں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو. اور آپ لوگ جب واپس آئیں گے آف کورس یو کین بی پارٹ آف دا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیٹ وی ہیو اینڈ ہو آر آلریڈی ہیئر کین بی پارٹ آف دیٹ ٹریننگ
جو کہ PTV اکیڈمی، ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ انسٹرکٹرز بن سکتے ہیں، آپ اپنی فلمیں بنا سکتے ہیں، اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت 5-10 سال کے لیے بہت انسینٹیوز ہیں. دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ ان ٹو فلم انڈسٹری ویئر ایوری تھنگ از ٹیکس ایگزمپٹیڈ ایٹ دا مومنٹ. تو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو کہ بہت کم بچے. میں نے انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ڈگری کی تھی 2004 میں. تو جب میں یہ ڈگری کرنے جا رہی تھی تو مجھے بڑا لوگوں نے کہا، رشتہ داروں نے، یہ کیا ڈگری ہوتی ہے، یہ کیا، اس میں کون سا کوئی جاب سیکیورٹی ہے، اس میں کون سی فیوچر ویژننگ ہے کہ کلائمیٹ چینج اور یہ انوائرمنٹ. بیکاز اس وقت تھوڑا سا ایکسپوجر بھی لمیٹڈ ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن 15-20 years down the road, this is the subject, and there are many few people who have these degrees in Pakistan also. And I gave this example کہ آپ لوگ بھی، آپ جب جا رہے ہوں گے فلم میکنگ کے لیے تو ایک ہوتا ہے کہ یہ کیا فلم میکنگ کے لیے جا رہے ہو، ڈگری کیا کر رہے ہو اور یہ اس طرح. لیکن ہیوج پوٹینشیل ان نیکسٹ 10 years. I see Pakistani film industry, I can see its revival and also competing with our neighboring countries and also overseas. تو اور آپ لوگ یو آر دا ونس ہو کین ریئلی کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ. نیشنل امیچور فلم فیسٹیول ایوارڈز کے آسٹریلیا روانہ ہونے والی ہائی اچیور کے اعزاز میں تقریب. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس تقریب سے خطاب کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات کے باعث فلم انڈسٹری بحال ہوئی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا. یونان میں کشتی حادثے کے المناک واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر آج یوم سوگ کا اعلان کیا گیا. آزاد کشمیر بھر میں آج ریاستی پرچم سرنگوں رہے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ انسانی اسمگلرز اور ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. حکومت پاکستان سے بھی واقعے میں ملوث ٹریول ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جائے گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چیف سیکریٹری کو وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے اور جاں بحق افراد کے جسد خاکی واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت بھی کرے گی. نے قومی کھلاڑی شمالہ ستار کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق ملزمہ شمالہ ستار 9 مئی کو جناح ہاؤس کے باہر توڑ پھوڑ میں ملوث پائی گئی ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ شمالہ ستار کو گرفتار کرنے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے. تو قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمالہ ستار بھی جناح ہاؤس حملے میں ملوث نکلی ہیں. پولیس نے قومی کھلاڑی شمالہ ستار کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے. ملزمہ شمالہ ستار 9 مئی کو جناح ہاؤس کے باہر توڑ پھوڑ میں ملوث پائی گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت وعدے نبھائے ورنہ بجٹ منظوری میں تعاون نہیں کریں گے. الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی مقابلے کے لیے تیار ہے. وہ سوات کے علاقے خاصہ خیلہ میں جلسے سے مخاطب تھے. ٹائم پہ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑے، آئے میدان میں آئے. جو بھی جیتے انشاءاللہ تعالی پھر ان کا حق ہوگا کہ وہ آپ کا خدمت کرے. وفاقی حکومت نے سیلاب کے مطابق، سیلاب متاثرین کے مطابق جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے، مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں، ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے. جو کٹ پتلی تھے، جو سلیکٹڈ تھے، جو 30 سال کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے سیاست میں تھے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک نیب کا کیس اور ایک رات جیل میں گزارنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان جنگ اپنے کارکن کو کمانڈر ہاؤس پہ، GHQ پہ ہدایت سازش کے تحت حملہ کروائے تھے. اور اگر ہم ان کو قانون میں اور قانون کے کٹارے میں کھڑا نہیں کریں گے تو پھر ملک کا نقصان ہوگا اور نہ میں نہ آپ اس ملک کا، پاکستان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں.
वेलकम बैक। कोयटा में ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी में बड़ी तादाद में जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं, मगर खरीदार महंगाई के सबब नापैद हैं। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही बकरा मंडियां कायम होना शुरू हो गई, जहां सूबे के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से छोटे जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमत में 100% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। खरीदारों का कहना है कुर्बानी के जानवर खरीदना खासा मुश्किल है। माल बहुत महंगा है। वो अड्डी वाला बकरी को भी हाथ लगाओ 32,000 30,000। ईद से 11-12 दिन रह रहे हैं, अभी तक तो माल अच्छा हमको नजर नहीं आया। अच्छा मैं कुर्बानी के लिए लूँ। व्यापारियों का कहना है कि जानवर महंगे होने की बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन और चारे की कीमतों में इजाफा है। माल मौजूद है मगर खरीदार को तरस रहे हैं। मैंने जो है 95 से लेकर 1.5 लाख तक माल लाया। फिलहाल इस टाइम ग्राहक नहीं है, माल सारे वहीं खड़े हैं। अभी ख़रीदार बहुत कम है। हाँ, कुछ नहीं है ख़रीदार, फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ये माल जो हम ले आया है ये सारा तावान में बिक रहा है। जो ईद करीब आ रही है, मजीद मालदार भी अपने जानवर फरोख्त के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में मवेशियों की खरीदारी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलने के बाद अरूज पर पहुंचेगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम होने चाहिए कि ईद के मौके पर उन्हें सस्ते जानवर मिल सके। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में कल अदम और गैर रजिस्टर्ड तंजीमों पर खाले जमा करने पर पाबंदी। सूबाई हुकूमत के रजिस्टर्ड फलाही इदारों को खाले जमा कराने की इजाज़त देने की हिदायत महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान बुखारी से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ईद कुर्बान पर कालादम गैर रजिस्टर्ड तंजीमों पर खाले इकट्ठे करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से IG पुलिस, तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई है। इस फैसले का मकसद दहशतगर्दों की माली मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की रोकथाम के लिए इकदाम हैं, और जबकि इस हवाले से तमाम गैर कानूनी एनजीओ की तरफ खैरात और अतियात की वसूली को भी रोकना है। और पाकिस्तान में फलाही इदारों और जो तंजीमें हैं जो खैराती फंड के जरूरी समाजी खिदमात और कुदरती आफात की निजात में अहम किरदार अदा करिए, उनको इजाजत इस हवाले से चैरिटीज एक्ट 2019 के तहत असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को खैराती फंड से वसूली की रजिस्ट्रेशन और मंजूरी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। केनाल रोड पर कैंपस अंडरपास पर फंसे कंटेनर को 6 घंटे की कोशिशों के बाद निकाल लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कंटेनर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला है। तफसीलात जान लेते हैं मौके पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, केनाल रोड कैंपस अंडरपास पर सुबह 4 बजे के करीब एक LPG से भरा जो कंटेनर था वो फंस गया था, जबकि 6 घंटों की कोशिशों के बाद अब वो कंटेनर को जो है वो निकाल लिया गया है। इसी दौरान जब ये ऑपरेशन जारी था तो कैंपस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किए हुए था, जबकि ऊपर से ट्रैफिक जो है वो गुजारा जा रहा था। 6 घंटों की कोशिशों के बाद जो है वो कंटेनर को निकाला गया है। अगर मेरा आपको कैमरामैन अगर दिखा सके तो पीछे जब ये कंटेनर को जो है निकाल लिया गया है और क्रेन की मदद से जो है वो उसको वापस जो है पीछे की तानिब जो है वो लाया जा रहा है। LPG से भरा हुआ ये कंटेनर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने इस मुकम्मल ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया था, जबकि CTO लाहौर के हुक्म पर जो है वो ड्राइवर जो था इस कंटेनर का उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। सुबह 4 बजे के करीब का ये वाक़या है जब ये कंटेनर जो है कैंपस अंडरपास पर फंस गया था। 6 घंटे के जायद का ऑपरेशन जो है वो जारी रहा था और अब 6 घंटे बाद अब जो है वो कंटेनर को निकाल लिया गया है। जी।